اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام میرے بھائی اور بہنیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں حافظ محمد بلال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹیچر 27 آفیشیل۔ آج الحمدللہ ہم لوگ سبق نمبر 11 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 11 کا نیم ہے سکون جزم۔ جیسا کہ آپ پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ اس علامت کو، یہ جو دال کی طرح کی علامت ہے، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ متحرک حرف کون سا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر زبر زیر پیش کوئی حرکت ہو اسے متحرک حرف کہتے ہیں۔ حمزہ ساکینہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ اس میں جو بالخصوص یاد کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ ہے قطب جدن۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے۔ اب آپ لوگوں کو سادہ الفاظ میں سمجھانے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ قلقلہ کا معنی ہے جنبش پیدا کرنا، حرکت پیدا کرنا۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک بال ہے، گیند ہے، آپ اس کو دیوار کے ساتھ مارتے ہیں تو دیوار کے ساتھ لگ کے گیند دوبارہ واپس آپ کے پاس آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حرکت کرنا، جنبش پیدا ہونا۔ اسی طرح یہ جو حروف قلقلہ ہیں، یہ 5 حروف جہاں پر بھی آ جائیں آپ لوگوں نے ان میں قلقلہ کرنا ہے، ان میں جنبش پیدا کرنی ہے، حرکت پیدا کرنی ہے۔ یعنی کہ جب آپ ان کو ریڈ کریں گے تو ان کی آواز لوٹتی ہوئی واپس آئے۔ وہ ہم لوگ ابھی جب سبق سٹارٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ سبق میں ریڈ کریں گے۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہو۔ اس سبق میں حروف قلقلہ حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ تو آئیں ہم لوگ سبق سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ریڈ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ اب دیکھیں کہ تا حروف قلقلہ میں نہیں ہے، اس لیے ہم لوگوں نے تا میں جنبش پیدا نہیں کی، ہم لوگوں نے جسٹ سادہ اس کو ریڈ کیا ہے ات ایت ات۔ ابھی یہ جو طا ہے یہ حروف قلقلہ میں بھی ہے اور حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے۔ ایک تو اسے ہم لوگ موٹا تھک ریڈ کریں گے، دوسرا اس میں قلقلہ بھی کریں گے۔ حمزہ طا زبر آت، ٹھیک ہے، آواز لوٹتی ہوئی نکلے آت۔ حمزہ طا زیر ایت، حمزہ طا پیش اوت، آت ایت اوت، ٹھیک ہے۔ اس میں جو حمزہ ہے اس کو ہم لوگوں نے باریک پڑھنا ہے، لیکن طا کو تھک ریڈ کریں گے آت ایت اوت، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حمزہ زا زبر آز، زا میں قلقلہ نہیں ہے۔ حمزہ زا زیر ایز، حمزہ زا پیش اوز، آز ایز اوز۔ حمزہ ذال زبر آز،
ذال کو بالکل نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. حمزہ ذال زیر ایز، حمزہ ذال پیش اوز، از ایز اوز. نیکسٹ دیکھیں وا ہے، وا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے ہم لوگ ٹھیک یعنی کہ موٹا ریڈ کریں گے. وا میں قلقلہ نہیں ہوگا. حمزہ وا زبر آو، حمزہ وا زیر ایو، حمزہ وا پیش او، آو ایو او. ٹھیک ہے. نیکسٹ لیٹر ہے ثا. ثا میں سیٹی کی آواز بھی نہیں ہے، اس کو سختی سے بھی نہیں ریڈ کریں گے بلکہ آرام سکون سے اس کو ریڈ کریں گے. حمزہ ثا زبر آث، حمزہ ثا زیر ایث، حمزہ ثا پیش اوث، آث ایث اوث. نیکسٹ ہے سین. حمزہ سین زبر آس، حمزہ سین زیر ایس، حمزہ سین پیش اوس، آس ایس اوس. حمزہ صاد زبر آس. اب صاد کے لاسٹ پہ اینڈ پہ دال ہے تو دال میں قلقلہ ہوتا ہے، اس لیے دال کی آواز کو حرکت دے کے پڑھیں گے. حمزہ صاد زیر ایس، حمزہ صاد پیش اوس، آس ایس اوس. جیسا کہ آپ لوگوں نے اوپر پڑھا ہے کہ ملتی جلتی آواز والے حروف میں آپ لوگوں نے واضح فرق کرنا ہے، تو یہاں پہ جو حروف آپس میں ملتی جلتی آواز والے ہیں ان میں آپ لوگوں نے فرق بھی کرنا ہے، قلقلہ بھی کرنا ہے. جو حروف موٹے پڑھنے والے ہیں ان کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور ان میں فرق بھی کرنا ہے. فار ایگزامپل تا باریک ہے، طا موٹا ہے، طا میں قلقلہ بھی ہے، طا حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے. اسی طرح زا میں تیز سیٹی کی طرح آواز ہے لیکن ذال کو ہم لوگوں نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. اسی طرح وا حروف مستعلیہ میں سے ہے، وا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور موٹا ریڈ کریں گے. نیکسٹ ہے ثا سین صاد. اس طرح ثا میں سیٹی کی آواز نہیں ہے، ثا کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں. سین میں سیٹی کی طرح تیز آواز ہے، سین کو باریک ریڈ کرتے ہیں. اسی طرح صاد ہے، صاد میں سیٹی کی آواز بھی موٹی ہے، حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور دال میں لاسٹ پہ قلقلہ بھی ہو رہا ہے. ہم لوگوں نے ان تمام چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. اگر آپ لوگوں کو میری سمجھ نہیں آ رہی تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ پیچھے سے کمپلیٹ سارے سبق ریڈ کرتے ہوئے آئیں تو انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. نیکسٹ دیکھیں حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اید، حمزہ دال پیش اد، اد اید اد. اب دال کی آواز میں ہم لوگوں نے جنبش پیدا کی ہے، حرکت پیدا کی ہے، اس لیے کہ دال میں قلقلہ ہو رہا ہے. حمزہ ضاد زبر آو، حمزہ ضاد زیر ایض، حمزہ ضاد پیش اوض، آض ایض اوض. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیں حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک. حمزہ قاف زبر اق، قاف میں قلقلہ ہو رہا ہے، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق اق. حمزہ ہا زبر آہ، حمزہ ہا زیر ای، حمزہ ہا پیش اوہ، آہ ای اوہ.
حمزہ ہا زبر آہ، حمزہ ہا زیر ایہ، حمزہ ہا پیش اوہ، آہ ایہ اوہ۔ دیکھیں کہ فرسٹ لائن میں 2 کاف ہیں، لیکن یہ جو کاف ہے اس کو باریک پڑھتے ہیں، اور یہ جو قاف ہے 2 نقطوں والا اسے ہم لوگ موٹا تھک ریڈ کرتے ہیں، کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور قاف میں قلقلہ بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا ہوا ہے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہ خلق کے نیچے والے حصے سے 2 آئز والا ہا ادا ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو ہا ہے یہ خلق کے سینٹر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ان کی آواز میں ہم لوگوں نے فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیں حمزہ، حمزہ زبر آ، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او، آ ای او، حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زیر ای، حمزہ عین پیش او، آ ای او، حمزہ خا زبر آخ، حمزہ خا زیر ایخ، حمزہ خا پیش اوخ، آخ ایخ اوخ، حمزہ غین زبر آغ، حمزہ غین زیر ایغ، حمزہ غین پیش اوغ، آغ ایغ اوغ۔ اب نیکسٹ لیٹر با ہے، با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب، ٹھیک ہے۔ حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام، ام ام ام، حمزہ واو زبر او، حمزہ واو پیش او، او او۔ یہاں پہ واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا، ٹھیک ہے جی۔ حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر ایف، حمزہ فا پیش اوف، اف ایف اوف، حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، ال ال ال، حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان، ان ان، حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، ار ار ار۔ جیم میں قلقلہ ہوگا، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج، حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش، حمزہ یا زبر آئی، حمزہ یا زیر ای، آئی ای۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا سبق۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو کہیں سے سمجھ نہیں آتی، آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں آ کے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن دوست احباب نے یہ میرا سبق پہلی مرتبہ میرے ساتھ پڑھا ہے، سنا ہے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کو تمام اسباق کی سمجھ تب آئے گی جب آپ لوگ میرے ساتھ سبق نمبر 1 سے کمپلیٹ ریڈ کرتے ہوئے آئیں گے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزید تجوید و قرات کے ساتھ مدنی قاعدہ پڑھنا آ جائے گا۔ دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔